تھے علی کوفے میں یہ برسر منبر، حیدر ہوں میں حیدر۔ السلام علیکم ناظرین، کل میں نے ایک پوسٹ کیا تھا جس میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ آج کے وقت دن کے بارے میں کہ آج میں آؤں گا فیس بک پہ لائیو۔ ہمارے کئی فرینڈس نے یہ ٹیکسٹ کر کے پوچھا بھی ہے کہ ٹائمنگ کیا ہوگی اور کتنے بجے سے لائیو آئیں گے۔ روزہ کی وجہ سے دن میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، کبھی وقت صحیح سے نہیں مل پایا، اور کچھ فرینڈس جڑ جائیں ابھی لائیو میں تو میں اپنی باتیں رکھوں گا۔ آنے کا مقصد تھا کہ رمضان کے پہلے میں فیس بک پہ ایک بار لائیو آیا تھا، جس وقت وہ جماعت کو لے کر اور دیگر مسئلے کو لے کر پورا معاملہ بنایا جا رہا تھا پورے ہندوستان میں میڈیا کے ذریعے، تو اس وقت میں آیا تھا لائیو۔ رمضان المبارک کے احکام، تراویح میں کیا ضروری ہے، سنت موقدہ ہے، اور نماز اور کس طرح سے رمضان میں دیگر عبادتیں جو ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ کریں گے، تو اس کے بارے میں میں نے پوری ڈیٹیل کی تھی۔ اور ابھی آج میں جس مقصد سے آیا ہوں وہ 3 دن، ابھی رمضان میں بہت امپورٹنٹ دن گزرے، 3 دن۔ ایک 19 رمضان جس میں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے اوپر مسجد کے اندر حملہ کیا گیا، 19 رمضان کو کیا گیا تھا کوفہ میں، اور جس کی وجہ سے ان کی طبیعت شدید خراب ہوئی، اور 21 رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شہادت پائی، تو اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیل کرنی تھی۔ پھر 20 رمضان فتح مکہ، جو کہ اسلامی تاریخ کا بہت ہی زیادہ امپورٹینس رکھنے والا دن، فتح مکہ۔ فتح مکہ حاصل ہوئی ہمیں 20 رمضان، قرآن میں ابھی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ تاک راتوں میں شب قدر، اس میں لوگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں، یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں بات کیا جائے گا۔ تو کچھ اور جڑ جائیں ابھی ہمارے ساتھ، کچھ ابھی 8 جڑے ہوئے تھے پھر ڈاؤن ہوئے ابھی، تو اور کچھ جڑ جائیں تو اپنی باتوں کو رکھی جائے گی۔ دوسری چیز ہے کہ عصر کا وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، تو 30 منٹ زیادہ سے زیادہ میں وقت دوں گا، اپنی باتوں کو اتنے دیر میں ختم کر دوں گا، 30 منٹ میں۔ عصر کے بعد پھر افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، عصر سے مغرب کا وقفہ بھی بہت زیادہ نہیں رہتا، تو اتنے ڈیوریشن میں میں باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ چلیے میں باتوں کو شروع کرتا ہوں، بیچ میں جو جڑیں گے وہ جڑتے رہیں گے۔ بہار شریف سے ہمارے کئی ساتھی ہیں جو جڑیں گے، جو ہر لائیو پر اپنا وقت دیتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور اپنے سجیشنز بھی دیتے ہیں، اپنی باتوں کو رکھتے بھی ہیں کمنٹس کے تھرو، وہ جواب بھی دیتے ہیں، اور کچھ انہیں پوچھنا ہوتا ہے تو وہ کمنٹ کے ذریعے پوچھتے بھی ہیں۔ تو میں اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں۔ 19 رمضان فجر کا وقت، حضرت علی شیر خدا، چوتھے خلیفہ، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا، برادر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہمارے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ میں ایک مسجد میں ایک سوئے ہوئے انسان کو جب اٹھانے جاتے ہیں فجر کے وقت، فجر کا نماز ہو گیا تو اٹھ کر نماز ادا کر لو خدا کے گھر میں، اور اس کو اٹھا کر جیسے ہی پلٹتے ہیں پیچھے کی طرف سے خنجر سے مولا علی کے سر پہ حملہ کرتا ہے، غشی طاری ہوتی ہے، بہت زیادہ خون نکل جاتا ہے اور طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ گھر پر آتے ہیں، گھر پہ علاج کیا جاتا ہے، اور اسی حملے کی وجہ سے
وہ اس دنیا سے پرواز کر جاتے ہیں اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ کائنات کا سب سے بہترین انسان، اور کام بھی کیسا، جگہ بھی کیا، کام اللہ کی عبادت کے لیے کسی کو اٹھانے جانا، جگہ اللہ کا گھر، مسجد۔ کائنات کے سب سے بہترین انسان کو کائنات کے سب سے بدترین انسان نے خنجر سے حملہ کیا، اور ہمت اتنی بھی نہ تھی کہ سامنے سے کر پاتا، پیچھے سے حملہ کیا۔ یہ 19 رمضان کو یہ واقع ہوا، اور 21 رمضان کو چوتھے خلیفہ، کائنات کی مولا، شیر خدا مشکل کشا علی المرتجا، اس دار فانی کو کوچ کر کے الوداع کہہ کر چلے گئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ مولا علی کئی جگہ پہ اپنی کتاب نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ ہماری شان کو خدا اور خدا کے رسول کے علاوہ شاید ہی کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، میں نے کئی جگہ پہ یہ بات کی کہ جب ان کے بارے میں بات ہوئی تو لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی، بہت سارے لوگ جو ان کے شان کے مطابق بات نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے، ویسے لوگوں کے سامنے بات ہو رہی تھی، میں نے بتانے کی کوشش کی۔ اور دیکھیے، یہ ایک طرح سے آپ کو ہنٹس ملتے جاتا ہے کہ کب بات کس طرح سے کریں۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کوشش کریں گے، محنت کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اور اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس چیز کو کیسے رکھا جائے، اس کی مدد آپ کو اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ وعلیکم السلام ضیاء اللہ۔ میں نے حضرت علی کے شان میں کئی جگہ پہ باتیں کی، اور کئی لوگ بضد ہوتے تھے یا پھر ان کی شان کے مطابق باتیں نہیں آتی تھی، تو میں وہاں پہ تھوڑا پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کوٹیشن ہے، اور یہ کوٹیشن ان کی ہی لکھی ہوئی کتاب نہج البلاغہ سے لی ہوئی ہے۔ اس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہماری جو معیار ہے، اس معیار کی بات نہ کرو اگر وہ اگلا انسان اس معیار کے مطابق نہ ہو، کیونکہ وہ تمہیں اور مجھے اپنا دشمن بنا لے گا۔ ہماری شان جس لوگوں کے مطابق نہیں ہے، اس کے سامنے وہ باتیں نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھے گا نہیں اور دشمن بنا لے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جو شان ہمیں بخشا ہے، وہ اللہ کی ذات کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہی سمجھ سکتی ہے، اور یا وہ دل جس دل کا امتحان اللہ نے لے لیا، وہ میری شان کو سمجھ سکتا ہے، باقی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ شان مولا علی۔ تو 7 سال کی بچپن کی عمر، اور فاران کی چوٹی مکہ، شہر مکہ میں دعوت نبوت، دعوت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دیا، سب وہاں سے مڑتے چلے گئے، کوئی کچھ کہتے ہوئے گیا، کوئی کچھ کہتے ہوئے گیا۔ پھر شام میں اہل قریش کو دعوت دیا۔ اس میدان میں اور اس دعوت میں ایک ہی شخصیت جو کھڑی تھی، بچپنے کا عمر، اور وہ شخصیت تھی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس میدان میں بھی اور اس دعوت خانہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے خدا کو مانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، بچے، میرے پیغام کی جو مقصد ہے، شاید تو اس کو اس عمر میں سمجھ سکتا ہے یا سمجھ نہیں سکتا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس مقصد کو پورا کرنے میں اور اس مقصد کے لیے نکلنے میں جو دشواریاں ہیں، کیا تجھے اس کے بارے میں پتہ ہے؟ میرا جو راستہ ہے وہ امن سے ہوتے ہوئے جنگ کی طرف بھی جائے گا، کیا تو میرا ساتھ دے گا؟
اس 7 سال کے بچے کا جواب تھا یا رسول اللہ میں ساتھ دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا کہ ایسی بھی رات آئے گی جو میرے قتل کی رات ہوگی اور اس رات پہ تجھے میرے بستر پہ سونا پڑے گا، کیا تو اس بستر پہ سونے کے لیے تیار ہے؟ بچے نے جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ کے اس بستر پہ اس رات کو سونے کو تیار ہوں جس رات میں آپ کے قتل کی سازش کی جائے گی. میرا راستہ سفر سے لے کر ہجرت تک جائے گا. سفر سمجھیے سفر کیا ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جاتے ہیں، اپنے گھر سے نکلے، کسی کام سے دلی گئے، پٹنہ گئے، کولکاتہ گئے اور پھر کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد لوٹ آئے، یہ سفر ہوتا ہے. اور ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنے گھر سے کسی جگہ کو نکل گئے اور پھر لوٹنے کا کوئی چانس نہیں، اسے ہجرت بولتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا تھا جس دن انہوں نے پورے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اہل قریش کو کھانے پر بلایا تھا اور کھانے پر بلا کر یہ سوال کیا تھا. اس وقت 7 سال کی عمر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی. انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا اور کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کا دین منظور ہے، ہم آپ کو رسول اور آپ کے خدا کو خدا تسلیم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا یہ سوال تھا کہ میرا راستہ سفر سے لے کر ہجرت تک جاتا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ بے شک انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں. اگلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اگر جنگ لڑنی پڑے اس دین کی خاطر کیا تیار ہو؟ انہوں نے فرمایا بے شک میں تیار ہوں. آپ کے دین کی خاطر اگر پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکے رہ کر جنگ لڑنی پڑے تو میں اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہوں. 3 سوال آپ کے سامنے. پہلا، امن سے لے کر جنگ تک ہمارا راستہ جاتا ہے، کیا تم ساتھ دو گے؟ سفر سے لے کر ہجرت تک ہمارا راستہ جاتا ہے، کیا تم ساتھ دو گے؟ وہ رات جس رات میں قتل نبوت کی سازش کی گئی ہو اور اس رات میں ہمارے بستر پر تمہیں سونا پڑے، کیا تم سو گے؟ پیٹ پر پتھر باندھ کر اگر تمہیں جنگ لڑنے کی نوبت آئے ہمارے دین کے لیے، کیا جنگ لڑو گے؟ کیا ہمارے دین کے لیے تمہیں اپنے لخت جگر کی اگر قربانی دینی پڑے تو کیا تم اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا یا رسول اللہ اگر آپ کے دین کی خاطر ہمیں اپنے لخت جگر کی قربانی دینی پڑے تو ہم اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے اولاد کو، اپنے خانوادے کو، اپنے پورے گھر کو، اپنے اہل عیال کو ہم شہید کروا دیں گے. وہ پھانسی کے پھندے پہ اور تلوار کو چومتے ہوئے اپنے گلے کی، اپنے گردن کی زینت بنا کر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، لیکن آپ کے دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے. وعدہ 7 سال کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مکہ کی سرزمین پہ کیا تھا اور اس وعدہ کو نبھاتے ہوئے حضرت امام حسن نے زہر کے گھونٹ کو اپنے گلے کی زینت بنا لیا اور شہید ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی میدان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے اولادوں کے ساتھ اور خود اپنی جان کو اس دین کے لیے قربان کرتے ہوئے نظر آئے، جس قربانی کو تا قیامت کوئی بھول نہیں سکتا اور اتنی بڑی قربانی تا قیامت کوئی دے نہیں سکتا جتنی بڑی قربانی شہید اعظم نے کربلا کی میدان میں دی تھی. یہ اسی وعدے کو وفا کرتے ہوئے نظر آئے تھے جو وعدہ ان کے بابا نے رسول کائنات کے سامنے مکہ کی سرزمین پر کیا تھا. 21 رمضان جو کل گزرا اس شخصیت کی شہادت کا دن، جس شخصیت نے نبی کریم سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ ان کی ذات تو دور ان کے خاندان اس وعدے کو نبھاتے ہوئے نظر آئے. اور کیوں نہ نبھاتے تھے؟ خاندان بھی کون خاندان تھے؟ خاندان بھی خود نبوت کا خاندان، گھرانہ بھی خود نبوت کا گھرانہ، پلے بھی اسی نبی کے گود میں، تربیت بھی اسی نبی سے پائی جس نبی کی دین کے لیے اور اس دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت وہ ڈٹے رہے، ہر وقت نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی حدیث حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں بیان فرمائی. اس میں سے 3 حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ایک حدیث اسے حدیث غدیر بولا جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے.
من کنت مولا فہذا علی مولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کر، بہت سارے صحابہ وہاں پہ تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر تھے، لوگوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارا مولا ہوں کہ نہیں؟ لوگوں نے قبول کیا، یا رسول اللہ بے شک آپ ہمارے مولا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سنو، میں اگر تمہارا مولا ہوں تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہ حدیث ہے. اس حدیث کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور کہا کہ علی آج سے آپ ہمارے مولا. حدیث غدیر اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد کئی حدیثیں اور آتی ہیں. حضور کائنات سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا باب العلم و علی بابها، میں علم کا، انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. ایک جگہ پہ ایک اور حدیث ملتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ریلیٹڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ الحکمہ و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. اب حکمت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہ سوچیے کہ اسلام کتنی بڑی بڑی چیزیں اور علم کی کتنی بڑی بڑی شاخیں آپ کے سامنے کھولتا ہوا نظر آیا، اور ہم نے اپنے علم کو کسی ایک جانب محدود کر دیا. حکمت ٹیکنالوجی بھی ہے اور حکمت میڈیکل سائنس کو بھی کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرمایا وہ حکمت سے ریلیٹڈ ہے، مطلب ٹیکنالوجی بھی ہے اور میڈیکل سائنس بھی. اور اس سے پہلے والی حدیث میں انہوں نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. حضرت علی کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، یہ حوالہ یاد نہیں ہے، نصاب سوچنے دو. زمانے والوں ایک ایسا سوال لے آؤ کہ علی نے کہا وہ جواب سوچنے دو. ایک سوال دنیا کا کوئی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جس کے بارے میں یہ فرما دیا کبھی اگر کہ اس کا جواب میں سوچ کر بتاؤں گا، ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی. وہ علم کے شہر کے دروازہ اور ہمارے نبی، ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیغمبر، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم کے شہر ہیں. اور اس شہر کے دروازہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ علی اس شہر کا دروازہ. اس شخصیت کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش ہوئی تو وہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی. جس کعبہ کا ہم سب طواف کرتے ہیں اس کعبے کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش ہوئی. ان کی ماں جن کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کے نانا کا نام اسد اور ان کی بیٹی اسد کی بیٹی حضرت فاطمہ، فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی ماں کا نام ہے. حضرت علی کی ماں کعبہ کی طواف کر رہی تھی کہ اچانک انہیں درد محسوس ہوا اور کعبہ وہاں سے شک ہوا. کعبہ سے آواز آئی، فاطمہ اندر آ جاؤ. اور کعبے سے جب وہ نکلتی ہیں تو حضرت علی کو گود میں لے کر نکلتی ہیں. تو حضرت علی کی پیدائش کا واقعہ ایسے کہ اس طرح سے حضرت علی وجود میں آئے. اور اس کے بعد حضرت علی اپنے گھر میں تھے، وہ گھر چلی گئیں، وہ گھر میں تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے جا کر خبر دی کہ یا رسول اللہ ابو طالب کے گھر میں بیٹا ہوا ہے. نبی نے فرمایا کہ علی تشریف لے آئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں، حضرت ابو طالب کے گھر جاتے ہیں. ان کی اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، وہ اندر جاتے ہیں. حضرت علی کو حضرت فاطمہ بنت اسد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں عطا کر دی تھی. حضرت علی تب تک آنکھ نہیں کھولے تھے. جو اس دنیا میں تشریف لائی اس نے تب تک آنکھ نہ کھولی جب تک سامنے تاجدار کائنات کا چہرہ نہ دیکھ لیا. سوچی کہ وہ شخصیت کیسی شخصیت ہوگی. جیسے ہی
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی گود میں اٹھایا. حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. سامنے مصطفیٰ کا چہرہ اور دیکھنے والی ذات علی کی ذات. جس شخصیت نے یہ برداشت نہ کی ہو کہ اس دار فانی میں، اس دنیا میں میری آنکھیں کھلیں اور کسی اور کا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے ہو، اس ذات کے بارے میں کیا کہنا، اور کون اس کی شان کو سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زبان مبارک حضرت علی کے دہن میں، منہ میں ڈال دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی رحمت کی زبان کو، مصطفیٰ کریم کی زبان کو چوسنے لگے. اور زبان مبارک چوسنے لگے جب، تو کچھ دیر ہوا، کچھ وقفے کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کیونکہ وہ ان کی چچی تھیں، نام سے ان کو بلاتی تھیں اور محرم بھی تھیں، تو ان کے سامنے پردہ بھی نہیں تھا. تو ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے محمد، آپ بڑے ہو، آپ کبھی تیکھا کبھی میٹھا کچھ بھی کھاتے ہو، اور علی شیر خوار بچہ ہے، ابھی آج ہی کل میں تشریف لایا اس دنیا میں، تو آپ کی زبان کی جو ذائقہ ہے اس کو شاید برداشت نہ کرے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کے یہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولائے کائنات شیر خدا علی المرتجیٰ کی منہ سے اپنی زبان مبارک کو باہر نکال دیا. اس کے بعد فرمایا کہ علی ہمارے زبان کو جو چوس رہے تھے، اس سے ان کے منہ میں لعاب دہن جا رہا تھا، اور لعاب دہن ان کے سینے تک گیا. جیسے جیسے ہمارا لعاب جو ہے علی کی ذات میں منتقل ہوتا ہوا جا رہا تھا، ویسے ویسے علی کے اندر علم بھرتا ہوا جا رہا تھا، اور علم علی کے سینے تک پر ہو گیا، بھر گیا. نہ کرتی تو سر سے پیر تک سراپا علم کی دولت ہوتا ہے. اور ویسے بھی جب سینے تک علم، وہ علم جو خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم ہے، جس علم کو کوئی اور نہیں بلکہ خود رب کائنات نے عطا فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی استاد نہ تھا، ان کو امی کہا جاتا تھا. جس کا کوئی مثال نہ ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو، عربی میں اس کو بھی امی کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس دن اس دنیا میں تشریف لائے، اسی دن اپنی علم ان میں منتقل کر دیا. سوچے کہ اس ذات کے بارے میں، اس ذات کی شان کے بارے میں کوئی انسان بیان کرے تو کیا کرے. میدان میں علی ہیں تو ممبر پہ بھی علی، میدان میں علی ہیں تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کی بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جاہ علی ملیں گے ندامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. یہ شان علی کہاں سے؟ علی کی ذات سے اگر بچنا کو چاہتا ہے نا، تو اسے صرف ایک ہی جگہ سیف اس کے لیے ہے، جہنم، جہاں اس کو علی نہیں ملے گا. بخوبی اس شعر میں حضرت علی صلی کرم اللہ وجہ الکریم کی پریزنس کو شاعر نے بیان کر دیا کہ کیا علی تھے، کیا شان علی تھی. اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یہ حدیث خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ، میں نے یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جب میں محفل میں تھا اور علی وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ علی کو تکنا بھی عبادت ہے، تو میں علی کو تک رہا تھا اور عبادت کر رہا تھا. سبحان اللہ، کیا ذات مولائے کائنات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس ذات کے بارے میں فرما دیا اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے بابا جان، کیا آپ تو وہاں پر پریزنٹ تھے، موجود تھے، تب آپ نے ان کو دیکھا، عبادت کر لیا، ہم لوگ تو محروم رہ جائیں گے جو ان کو نہیں دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا جو ان کو نہیں دیکھیں سامنے سے، ان کی آواز سننا بھی عبادت ہے.
تو یہ تو ہوئی جب حیات ظاہری میں مولا کائنات اس دنیا میں تھے، اس کے بعد والوں کے لیے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرے رسول اللہ نے یہ کہا کہ جب ایک زمانہ آئے گا جب اس دنیا میں علی نہیں ہوں گے ظاہری طور پہ، تو اس وقت علی کا نام لینا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ یہ ذات علی، مولا علی کی یہ شان ہے، اور ایسی شخصیت 21 رمضان المبارک کو شہید ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان کی 21 تاریخ کتنا بڑا مومنوں کے لیے کتنا بڑا دن ہے، اور اسی 21 شب سے، رمضان کی 21ویں شب سے 20 روزہ گزرا، شام میں 21 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اسی شب سے شب قدر 21، 23، 25، 27، 29 یہ تاک راتوں میں شب قدر بھی ہے۔ تو کتنا بڑا مقام اس رمضان المبارک میں یہ دن کا۔ اس کے بعد 20 رمضان المبارک فتح مکہ۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہجرت کہ شب بھی میں آپ کے بستر پہ سوؤں گا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پورے خاندان، ان کے اصحاب سارے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مدینہ میں جانے کے بعد کئی جنگیں ہوئی، جس میں رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو بھی ایک جنگ ہے، وہ تاریخ وہی 17 رمضان کی ہو جاتی ہے، اسلام کی پہلی جنگ بدر، جس میں 313 کفاروں کا 1200 کہیں پر آتا ہے، کہیں پر 800 آتا ہے، کہیں پہ 2000 آتا ہے، اتنے کفاروں کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ان کے اصحاب کو فتح یابی سے نوازا، اور یہ جنگ میں اسلامی جو دستہ تھی وہ فتح کی منزل کو پہنچی۔ کئی سال گزرے، اور فتح مکہ 20 رمضان کو حاصل ہوا۔ جس طرح سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، چھپ چھپا کر، بچ کر کہ اصحاب رسول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مکہ حملہ نہ کر دیں، اس طرح سے جب فتح مکہ حاصل ہوئی اور لشکر جوگ در جوگ چلا آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پہ سیاہی ماما، ہاتھوں میں تلوار، سارے صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، چاروں طرف سے، اور بیچ میں دیکھنے والے نے یہ کہا کہ، اور لکھنے والے نے یہ لکھا کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان، ادھر ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو۔ وہ شان جب فتح مکہ حاصل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری افواج اس طرح سے آ رہی تھی جس طرح سے لگتا ہے کہ سمندر کے بند کو توڑ دیا گیا ہو، اور پانی شہر کی گلیوں میں اپنی روانی کے ساتھ بہہ رہی۔ اس طرح سے اسلامی فوج مکہ شریف میں تشریف فرما ہو رہی تھی، اور سب جو امان امان کہتے ہوئے آ رہے تھے، سب کو اپنے امان میں لیا، ایک خون نہ بہا اس شہر میں، اور سبھی کو اپنے امان میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول اسلام کیا۔ وہ عظیم فتح، اللہ نے فتح مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازا۔ سورہ فتح جس کی تعریف میں اتری قرآن میں، اور سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، میں نے آپ کو عظیم فتح دی، ان فتحنا لک فتحا مبینا، عظیم فتح عطا فرمائی، جس کے صدقے میں آپ کی امت کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کرنے کا میں نے اعلان کیا۔ وہ عظیم فتح، یہ بہت ہی تاریخ اسلام کی بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی خاص تاریخ 20 اور 21 رمضان المبارک کی رہی ہے۔ اس کے بارے میں کتابوں میں آپ کو بہت ساری باتیں ملے گی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کس طرح سے وہ جانثار ہمیشہ بنے رہے، ان کے ساتھ رہے، ایک وقت بھی ایسا نہ رہا ان کی زندگی اور نبی کریم کی ظاہر حیات جس وقت علی ان سے دور رہے۔ کبھی گود میں پیارے آقا کا سر رہتا تھا،
लेटे हुए नींद फरमा रहे होते हैं हज़रत अली बैठे, और सूरज गुरूब मगरिब का वक्त हो गया, सूरज पूरा डूब गया, असर का वक्त ख़त्म हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर अक़दस अपनी गोद में लिए हुए मौला अली कश्मकश में हैं कि हुजूर को हम जगाते हैं तो शान नबूवत में बद एहतरामी होगी, गुस्ताखी होगी, और अगर वक्त नमाज का निकल जाएगा तो नमाज छूट जाएगी। इसी कश्मकश में इस तरह से मुब्तला हो गए कि क्या करें। तो इस आलम में उनके आँख से से जो आंसू गिरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पे वो आंसू गिरा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, फरमाया ए अली क्या हुआ, क्यों आंखों से आंसू रवां? हज़रत अली फरमाते हैं या रसूलल्लाह, आपको मैंने उठाना मुनासिब ना समझा, आप मेरी गोद में सर रख कर लेटे हुए थे और असर का सूरज डूबा जा रहा, डूब गया और मगरिब का वक्त हो गया, असर के वक्त नमाज की मोहब्बत में मेरी आंख से आंसू रवा हो गए। मैं क्या करता, अगर आपको उठाता तो शान रिसालत में गुस्ताखी हो जाती और ये नमाज का वक्त छूट गया। मैं इस कश्मकश में मुब्तला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं और आसमान की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं ए अली देखो तो कहाँ सूरज डूबा है, और इशारा फरमाते हैं डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इमाम इश्क व मोहब्बत ने इस तरह से इस शेर को, इस वाक़े को शेर में नकल किया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से ये मंसूब है ये वाक़या। तो ये शान मौला अली है। कई और वाक़यात हैं। फ़ातिह खैबर इनको कहा जाता है, शेर खुदा इनको कहा जाता है, हैदर इनको कहा जाता है, असदुल्लाह इनको कहा जाता है। असदुल्लाह का मतलब भी अल्लाह का शेर होता है। अरबी में असदुल्लाह, फ़ारसी में असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। फ़ातिह खैबर, खैबर को फ़तह करने वाले और मरहब जैसा दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान को हज़रत अली मारने वाले, ये उनकी शख्सियत। एक तलवार हज़रत अली की मरहब बर्दाश्त न कर सका और उसका खुद कटा, सर दो टुकड़ा, मुंह दो टुकड़ा हुआ, सीना दो टुकड़ा हुआ, और तलवार इस तरह से चली कि सीना से जाते हुए घोड़े की पुष्ट पे पड़ी और घोड़ा दो टुकड़ा हुआ। उसके बाद हज़रत अली की तलवार ज़मीन पर पड़ती है और ज़मीन में वो तलवार घुस जाती है। ये एक वार थी अली की, हज़रत अली की वो ज़ात और वो शख्सियात है। आप अभी तो बहुत ही इजी हर चीज़ हो गया है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, शान मौला अली सर्च करें, या ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो मुनव्वर इन्फो स्टूडियो, ये वीडियो मैं अभी फेसबुक के बाद यूट्यूब पे चला जाएगा ये वीडियो, और ये वीडियो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने फ़तेह मक्का के बारे में और हज़रत अली करमल्लाहु करीम के बारे में, जिनकी शहादत 21 रमज़ान को हुई और 19 रमज़ान को जिनके ऊपर हमला हुआ, तो इसके बारे में मैंने जो बताई है ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का नंबर भी मिलेगा आपको। आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके हज़रत अली की ज़ात से रिलेटेड, उनकी शान से रिलेटेड जो किताब है PDF फाइल में, वो किताबें आप हमसे मांग सकते हैं। वैसे हमारा नंबर व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाद में ये वीडियो जो ख़त्म हो जाएगा, फेसबुक पे भी ये वीडियो अपलोड रहेगा। फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में भी मैं अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर को मेंशन कर दूंगा। आप लोग इसको उस नंबर पे मैसेज करके शान मौलाए कायनात में जो किताबें लिखी गई हैं, ऑथेंटिक बुक है, हदीस से बहुत सारे रेफरेंसेस उसमें मिलेंगे आपको, वो किताबें आप हमसे ले सकते हैं। मरहब का वो वाक़या बता दें कि शान मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान की जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबों में वो मरहब को किस तरह से हज़रत अली ने मारा और वासिल जहन्नम किया, वो वाक़या है। और खैबर को किस तरह से उखाड़ा। जब खैबर का किला, इस्लामी फ़ौज खैबर के किले तक पहुँचे और उस किले का दरवाज़ा नहीं खुल रहा, टूट रहा था, खुल रहा था, और कई दिन से फ़ौज कोशिश कर रही थी कि इस किले का दरवाज़ा टूटे तब तो अंदर जाएँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा
اور مولا کائنات وہاں پر پہنچے جبکہ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی شاید اس وقت میں. واقعات میں یہ آتا ہے کہ ان کو آنکھ میں فلو جو ہوتا ہے فلو وہ آیا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن کو ان کی آنکھوں میں لگایا اور آنکھ کا فلو ختم ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو طبیعت خراب تھی جن کی وہاں سے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ خیبر کے قلعے سے پہلے مرحب سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے. مرحب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف آتا ہے اپنا گھوڑا کو دوڑاتا ہوا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کوئی ہے اس دنیا میں جو میرا مقابلہ کر لے, میں اتنا بڑا پہلوان ہوں. حضرت علی نے فرمایا وہاں پر حضرت علی نے اس کہنے کے اوپر ہنسی آ گئی حضرت علی کو. مولا علی جب ہنستے ہیں تو مرحب نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور اس کے بعد کہا کہ اے علی تم جاؤ اور میرے برابر کا کوئی شخص بھیجو جو میرا مقابلہ کر سکے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مرحب تم مجھ سے مقابلہ کر لے. تو مرحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھ پر حملہ کر. حضرت علی نے فرمایا کہ میری وار کو تو نہیں سہے گا. اگر میں تجھ پر حملہ پہلے کر دوں گا تو دوبارہ حملہ باقی کرنے کے لیے میرے اوپر تو زندہ نہیں بچے گا. یہ سن کر مرحب کو طیش آتا ہے اور مرحب اپنی تلوار سے حضرت علی کی طرف, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات شیر خدا کی طرف اپنی تلوار سے حملہ کرتا ہے. اس کی تلوار کے حملے کو حضرت علی اپنی تلوار سے روکتے ہیں اور مرحب کا تلوار 2 ٹکڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد مرحب کو جب دہشت ہوا ان کی شخصیت سے, وہ گھوڑا دوڑا کر بھاگنا شروع ہوا. حضرت علی نے فرمایا کہ علی کے زد سے تو باہر نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد حضرت مرحب کی طرف دوڑایا اور دوڑانے کے بعد ہاتھ میں ذوالفقار حیدری جو لیے, اس تلوار کا نام ذوالفقار ہے, ذوالفقار حیدری لے کر مرحب کا تعاقب کیا اور مرحب کے سامنے سے گھوڑا لے جا کر اس کے سر کے اوپر حملہ کیا. مرحب لوہے کا خود پہنا ہوا تھا, پہلے وہ خود 2 ٹکڑا ہوا, پھر مرحب کا منہ جو تھا وہ 2 ٹکڑا ہوا, پھر اس کے سینے تک تلوار پہنچی, اس کا سینہ 2 ٹکڑا ہوا, اس کے پیٹ کو ہوتے ہوئے اس کا جسم 2 ٹکڑا ہوا, اور اس کے گھوڑے کے پشت پر جب تلوار پڑی اس کا گھوڑا 2 ٹکڑا ہوا, اور اس کے بعد وہ تلوار زمین پر پڑی اور زمین میں جا کر کئی ہاتھ تک وہ تلوار گھس گئی. سوچئے کہ وہ حضرت علی کے ایک ضرب میں کتنی طاقت تھی اور کتنی پاور تھی. وہ مرحب جیسا شیطان کیا برداشت کر سکتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں اور بچا ہی کیا ہے, ان 2 کے سوا اور بچا ہی کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. وہ وعدہ جو 7 سال کی عمر میں مکہ شہر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت پہ مولا کائنات نے کیا, پوری زندگی ہر قدم اس وعدے کو نبھاتے ہوئے نظر آئے. چاہے وہ قتل کی شب ہو اور بستر نبوت ہو, مولا وہاں پہ سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چاہے وہ فتح مکہ کا وادی ہو, مولا ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آ رہے ہیں. چاہے وہ خیبر کا جنگ ہو, وہاں بھی حضرت علی مرحب کو مارنے کے بعد خیبر کے اس دروازے کو جس کو 10 آدمی مل کر بند کرتا تھا اور 10 آدمی مل کر دروازے کے ایک پلے کو کھولتا تھا, ایک ہاتھ سے حضرت علی نے اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا اور اسلامی فوج خیبر کے قلعے میں داخل ہوئی اور فتح کا جھنڈا وہاں پہ اسلامی فوج لہراتے ہوئے نظر آئی کہ فاتح خیبر بن کر وہاں پر حضرت علی سامنے نظر آئے اور اپنے ہاتھوں سے اسلام کا علم اس قلعے کے سر پر لہرایا. یہ شان مولا علی, اور یہ مولا علی نے جو وعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات سے کیا تھا, ہر قدم پہ وعدہ کو پورا کرتے ہوئے نظر آئے. اور یہ طریق ہے اسلام کا کہ مومن کی جو زبان ہوتی ہے وہ زبان کبھی پلٹتی نہیں ہے, ایک بار سوچ سمجھ کر دی جاتی ہے اور دینے کے بعد وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی. اور یہ وہ گھرانہ بھی ہے جو لجپال ہے, جو پالتا ہوا پوری دنیا پایا ہے. اور اس گھرانے کے بارے میں کئی شاعر نے الگ الگ باتیں ہر جگہ پہ کہی ہیں. کئی شعر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک نے کہا تھا کہ
नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं, नेमतें रख कर खिलाया तो सभी करते हैं, फाका कर कर के खिलाए वो घर आपका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घराना और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जो शान, मैं शान क्या बयां करूं, वक्त भी कम है। तो ये जो ज़ाहिरी शान जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने दुनिया को दिखाया है और किताबों में ये चीज़ें जो मिलती है वो मैं आपके सामने कुछ बातों में बयान करता हुआ ये नज़र आया। और डीपली आप किताब ले सकते हैं हज़रत अली की शान में, शान मौला अली। मैं PDF आपको कर दूंगा अगर वो चाहिए तो, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक और मेरा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, यहाँ कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप वहाँ पर से ले सकते हैं। और बाकी रमज़ानुल मुबारक के अभी एक शब ताक़रातों में एक रात गई है जो शब कदर की है, फिर 22 तारीख के दिन के बाद जो मगरिब होगी, मगरिब से 23 तारीख शुरू हो जाएगा। तो वो रात जो है वो शब कदर की रात होगी। 5 में से एक रात में शब कदर और एक वक्फे में शब कदर मिलती है। तो शब कदर को ये ढूंढना पड़ता है, इसे ताक रात कही जाती है। और अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगहों पे इस रात के बारे में कुरान शरीफ में आयतें नाजिल फरमाई है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये वो रात है, कद्र की रात, मतलब कद्र का मतलब होता है इज़्ज़त वाली रात। ये वो इज़्ज़त वाली रात है। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, अल्फ़ का मतलब होता है हज़ार और शहर का मतलब होता है महीना। 1000 महीनों से बेहतर ये एक रात है। 1000 महीने इबादत करने से बेहतर ऐसा है कि ये रात जिसको मिल जाए और जो इस रात में इबादत कर रहे। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र की, मैंने इस किताब को इस कद्र वाली, इस इज़्ज़त वाली रात में नाजिल फरमाया। इन्ना, इस किताब को, इसको, इन्ना अंज़लनाहु नुज़ूल फरमाया फ़ी लैलतुल क़द्र, इस किताब, इस बरकत वाली, इस इज़्ज़त वाली, अज़मत वाली रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और ये जो उसकी बात की आयत है उसमें अल्लाह खुद फरमाता है कि ये रात क्या है। किसी हदीस कोई सवाल करेगा कि कहाँ पे है इसका सनद, तो सनद तो कुरान है। 30वां पारा सूरह क़द्र उठाकर देख लें, उसमें अल्लाह खुद फरमा रहा है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये जो कद्र की रात है, ये जो अज़मत की रात है, ये बेहतर है, खैर बेहतर है, मिन अल्फ़ि शहर, किससे बेहतर है? 1000 महीनों से बेहतर है। अल्फ मतलब अरबी में 1000 होता है और शहर का मतलब महीना होता है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो कद्र की रात है ये 1000 महीनों से बेहतर है। अभी हमारे बीच से गुजरने वाली है, ताक़रातों में 21 की गई है, अभी 23, 25, 27, 29। तो ढूंढें इसको, इबादत करें। जो जाग सकते हैं जाग कर नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान करें, बख्शिश की अपनी दुआ करें। और इस पूरी दुनिया में जो अभी कोरोना नाम की जो बीमारी, ये कुदरत अल्लाह की तरफ से अज़ाब इलाही है ये, तो इस अज़ाब से अल्लाह महफूज करे पूरी दुनिया को। इसके लिए दुआ करें ताकि दुनिया में जिस तरह से लोग परेशान हैं, गरीब का घर और गरीब तर होता जा रहा, खाने की परेशानी है, पीने की परेशानी है और तमाम तरह की परेशानी है। मजदूर जहाँ पर रहते थे वो अपनी जगहों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं कि उनको काम नहीं मिल रहा, रास्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। कोई ट्रेन से, हिंदुस्तान के अंदर ये कई खबर मिली है, कई मजदूर ट्रेन से कट कर मर गए, कई रास्ते में रोड पर प्यास से मर गए, भूख से मर गए, गाड़ी से कुचल कर मर गए। तो इस तरह की मुसीबतें जो नज़र आ रही है, इस अज़ाब से, अल्लाह इस अज़ाब से तमाम तर इंसानियत को हिफाजत फरमाए इस अज़ाब से। और ये 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख जो रमज़ान की अज़मत, रमज़ान में इस पाक दिन के बारे में मैंने बताया कि 19 तारीख को हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ऊपर हमला किया गया था। 20 तारीख को फ़तेह मक्का हुई थी और 21 रमज़ान मुबारक को मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत हुई थी। ये 3 तारीख़ इस्लाम में बहुत बड़ा तारीख़ है। और 17 रमज़ान को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी विसाल हुआ था और 17 रमज़ान को
جو اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی تھی، اور کئی بھی 10 رمضان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ امۃ المؤمنین اور حضرت فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات کی ماں، تمام مومنوں کی ماں کا وصال بھی اسی رمضان میں ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کا بھی وصال اسی رمضان میں ہوا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی رمضان میں 14 کو اور 15 کو، کہیں کہیں پہ آتا ہے کہ 14 کو یا 15 کو ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اس رمضان المبارک میں کئی بڑے دن ہیں۔ اس رمضان المبارک میں شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی میلاد یا ان کی پیدائش 1 رمضان المبارک کو ہوئی ہے، اور اس رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس رمضان میں کہا جاتا ہے کہ کائنات جب بنی وہ بھی اسی رمضان کا ہی دن، رمضان کا ہی مہینہ تھا۔ تو بہت رمضان کی فضیلت ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان میں شب قدر ہے، تو رمضان کی عظمت بہت بڑی ہے لوگوں۔ رمضان ہمارے بیچ سے اب 9 دن میں جانے والا ہے، تو اس رمضان کے جانے کا بھی دکھ ہے، اور اللہ ہر مومنوں کو رمضان میں عبادت کرنے کی، روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان میں اللہ عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سارے لوگوں کو۔ عمرہ حج جو ہوتا ہے وہ رمضان میں اپنے گھر کی اور اپنے پیارے نبی کے در کی رمضان میں زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان میں اللہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ ابھی تو بہت ہی مشکل حالات ہیں، مکہ مدینہ حرم سارا اس کرونا کی بیماری کے تعلق سے سارا کچھ بند کر دیا گیا ہے لاک ڈاؤن میں۔ تو اللہ اس بیماری کو دور کرے، اور میری یہ ویڈیو فیس بک پہ بھی ابھی لائیو کے بعد میں شیئر کر دوں گا، اور یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے منور انفو اسٹوڈیو، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی کئی ویڈیو وہاں پر ہیں۔ رمضان کے تعلق سے پہلے بھی ویڈیو آئی ہیں، وہ بھی ہے۔ اور اسپیشل یہ صرف میں نے شارٹ میں کیا، کئی ایک بڑی میں ویڈیو بناؤں گا جس میں کئی ریفرنسز کے ساتھ میں خاص کر شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بات کروں گا۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ ابھی وقت کم ہے، عصر کا بھی وقت ہے، تو میں آپ سے ودا لیتا ہوں، اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ آپ سبھی ناظرین ہماری دعاؤں میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔